الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس، دعوے صورت تفصیلی اور یہ دلائل کا ثمرہ ہے۔ یہ آخری رکوع ہے اور اس میں دعوے صورت آئے گا تفصیلی طور پر، جو دلائل کے ثمرے کے طور پہ آئے گا۔ اس لیے اب درمیان میں بھی ایک خطاب آیا تھا، قل یا ایھا الناس، وہاں پر کیا تھا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن کے متعلق۔ یہاں یا ایھا الناس یہ مسئلہ توحید کے متعلق ہے۔ تو خطابات قرآن کے کئی قسم پہ ہیں، ایک خطاب عام ہے، ایک خطاب خاص ہے، پھر خطاب خاص بھی کئی قسم پہ ہیں۔ خطاب عام کا یہی عنوان ہے، یا ایھا الناس، یا بنی آدم، یہ بھی خطاب عام ہے۔ یا ایھا الناس یہ خطاب عام ہے، اور خطاب خاص یا ایھا الذین آمنوا یہ خاص خطاب ہے، اور یا بنی اسرائیل یہ بھی خطاب خاص ہے، یا اہل الکتاب یہ بھی خطاب خاص ہے۔ کبھی اہل کتاب، کبھی یا بنی اسرائیل، کبھی یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ خاص خاص خطاب ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ خطاب عام۔ تو قرآن کا خطاب عام، چونکہ دعوت قرآنی تمام خلق اور تمام مخلوق کے لیے، اس لیے جہاں اصول کی بات آتی ہے تو قرآن میں خطاب عام ہوتا ہے، اور جہاں احکام کی بات آتی ہے تو پھر قرآنی خطاب خاص ہوتا ہے، اور جہاں اہل کتاب کو دعوت دینی ہو یا دوسرے خاص خاص گروہوں کو دعوت ایمان دینی ہو تو پھر وہاں خطاب خاص ہوتا ہے۔ سب سے پہلا امر وہ قرآن میں کہاں سے آئے، کہاں پر ہے؟ سب سے پہلا امر سورہ فاتحہ میں امر نہیں ہے، دعا ہے، اہدنا دعا ہے۔ امر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آگے پھر ذالک الکتاب، تعارف کتاب ہے، پھر کتاب کے شاگردوں کا تعارف ہے، لیکن سب سے پہلا جو حکم آیا ہے وہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، خطاب عام، بیان توحید ہے، اور پھر یہ توحید کا مسئلہ خطاب عام، اور توحید کا نصاب قرآن، وہ آج صبح آپ نے پڑھا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، عالمی پیغام اعبدوا ربکم، عالمی کتاب موعظۃ من ربکم، عالمی رسول یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، عالمی رسول یا ایھا الناس۔ تو یہ وہ اصول ہے۔ قیامت کی بات آئی یا ایھا الناس، وہاں پر بھی یا ایھا الناس آئے۔ قیامت کو سورہ نساء نکال لو، قیامت میں بھی یا ایھا الناس، رسالت بھی یا ایھا الناس، کتاب بھی یا ایھا الناس، توحید بھی یا ایھا الناس۔ کو سمجھ گئے میری بات؟ تو یہی عالمی چیزیں تھیں۔ اگر کہیں امامت بھی ہوتی تو پھر بھی آتا یا ایھا الناس انا ولی اللہ
یا خلیفت ہوں میرا فصل پورے قرآن میں نہیں. تو کہتے ہیں قرآن امام لے کے بھاگ گئے. مارو امام پوری امت سے قرآن چھین کے بھاگ گئے. خدا کے بندے تھوڑا بہت کوئی غصہ کرنا چاہیے تھا, قرآن چھین کے بھاگ گئی. بیر ناراضگی بھی کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہوتی ہے. 260 سے امام ناراض ہوا, راضی نہیں ہو رہا. روافض کہتے ہیں 313 شیعہ مسلمان ہو گئے تو امام نکل آئے گا. 313 شیعہ مسلمان ہو گئے تو مطلب ہے ابھی تک سارے کافر ہیں. نہ 313 شیعہ مسلمان ہوں نہ امام غار سے آئے. تو ایسے ہم پہ ناراض ہوتے ہیں جی, فتویٰ لگاتے ہیں جی تکفیر تو تم کر رہے ہو کہ کوئی 313 بندے کے بچے بنو امام باہر آ جائے. یا ایوہ الناس, اب سننا ہے یا ایوہ الناس, فرما دیجئے میرے پیغمبر یا ایوہ الناس. عالمی نبی کی عالمی دعوت عالمی مرکز سے اعلان ہو رہا ہے. مرکز بھی عالمی, نبی بھی عالمی, نصاب بھی عالمی, دعوت بھی عالمی. قل یا ایوہ الناس, اے لوگو, ان کنتم فی شک من دینی, اگر ہو تم فی شک من دینی, بیچ شک کے میرے دین کے بارے میں, آؤ میں تمہیں بٹ نکال کے دے دوں. ہاں اگر کوئی شک ہے تو بٹ نکلنے لگے ہیں. ہاں شک اپنا دور کر دے, میں محمد کا دین کیا ہے. فَأُخْبِرُكُمْ, میں تمہیں خبر دوں میرا دین کیا ہے. فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, میں نہیں پکارتا ان کو, میں نہیں پکارتا. یا اعبدو کا معنی ادعو, میں نہیں پکارتا حاجات میں, مشکلات میں. دلیل آگے آ رہی ہے, لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک. میں محمد کا دین جو ہے, فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, نہیں پکارتا میں ان ہستیوں کو, تعبدون او مشرکو. خطاب ہے یا غیبت ہے؟ خطاب ہے. خطاب ہے. محمد کا دین چھپ چھپا کے نہیں ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا ہے. نہیں پکارتا میں ان ہستیوں کو, تعبدون من دون اللہ, کہ تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا. حضرت عزیر کو پکارنے والوں, حضرت ابراہیم کو پکارنے والوں, حضرت اسماعیل کو پکارنے والوں, تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ, ولکن اعبد اللہ, لیکن میں پکارتا ہوں صرف اللہ کو. میں پکارتا ہوں صرف, ہاں میں پکارتا ہوں صرف اللہ کو. اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. اعبد اللہ, پکار کے لائق وہ ہے جس کا نام اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں. جس کا نام ابراہیم ہے وہ بھی پکار کے لائق نہیں.
جس کا نام اسماعیل ہے وہ بھی پکار کے لائق نہیں، جس کا نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی پکار کے لائق نہیں ہے۔ پکار کے لائق کون ہے؟ اعبد اللہ۔ پکار کے لائق وہ ہے جس کا نام اللہ ہے، جو اللہ ہے وہ پکارے سننے والا۔ اعبد اللہ، کون؟ اللہ۔ اللہ ہی پکار کے لائق ہے اور کوئی پکار کے لائق نہیں۔ کیوں؟ الذی موصول سے لا گیا ہے، جو کیا ہوتا ہے کہ مقام علت کے معنی ہوگا کیوں۔ اللہ ہی کو کیوں پکارتے ہو؟ اللہ ہی پکار کے لائق کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے الذی یتوفاکم، الذی یتوفاکم، اس لیے کہ وہ تمہیں موت دیتا ہے۔ الذی یتوفاکم، اس لیے کہ وہ المتوفی ہے، باقی سب المتوفا ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها ولم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ قضا علیہا الموت، جس پہ موت آ جائے وہ سنتا کوئی نہیں، اس میں ادراک کوئی نہیں۔ جب ادراک نہیں تو پکار کے لائق بھی نہیں۔ سب پہ موت، نبیوں پہ موت، ولیوں پہ موت، فرشتوں پہ موت، نبی المتوفا، ولی المتوفا، جبریل بھی المتوفا، حتیٰ کہ موت پر بھی موت ہے، موت سے پاک ہے اور تمہیں سب کو موت دیتا ہے۔ یہ ہے محمد کا دین۔ یہ دین ریبن میں بیان ہوتا ہے؟ پھر کیوں فراڈ کرتے ہیں بھائی؟ دوستو بزرگو، ہماری زندگی میں پورا کا پورا دین کیسے آئے گا؟ تمہاری زندگی میں پورا کا پورا اس طرح کو تمہیں دین سمجھے؟ اگر محمدی دین ہے تو یہ دین ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں حیات ممات فروعی مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، اور توحید کی اللہ نے بنیاد ہی حیات سما پہ رکھی ہے۔ مسئلہ حیات سما فروعی ہے تو پھر مسئلہ الہ بھی فروعی ہے، پھر کوئی مسئلہ اصولی بن سکتا ہی نہیں۔ اس لیے ولیکن عبد اللہ الذی یتوفاکم، دلیل دیکھو، الذی یتوفاکم، وہی ذات۔ اور آپ تو ملا لوگ بہت زیادہ بیٹھے ہیں، آپ ذرا غور کریں، یہ موصول صلہ کے جو ضابطہ پڑا ہے جہاں لگے گا نہیں لگے گا؟ ہاں لگے گا، تو پھر یہ حصر کی علت بنے گا۔ اللہ ہی پکار کے لائق کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہی موت سے پاک ہے اور اللہ کے سوا کوئی پکارنے کے لائق کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ کوئی مرنے سے پاک نہیں، کوئی موت سے پاک نہیں۔ جو سب کو موت دینے والا ہے وہی پکارے سننے والا ہے، اور جس پہ موت آ جائے وہ سنتا کوئی نہیں۔ اس لیے یہ جو آیت ہے نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یا الانفس جمع معرب باللہ میں انبیاء غیر انبیاء سب کو شامل، اور 14 صدیوں میں مفسرین نے اس کا ایک معنی کیا ہے، اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں، ایک ہی معنی کیا کہ نوم کی توفی، اس میں ادراک بدن میں نہیں رہتا، حیات رہتی ہے، اور جو توفی موت والی ہے بدن میں ادراک بھی نہیں رہتا، حیات بھی نہیں رہتی، ادراک بھی نہیں رہتا، حیات بھی نہیں رہتی۔ بیان القرآن تھانوی صاحب کی، اردو ماجدی عبد الماجد کی، کشف الرحمن، اور پیچھے جاؤ قرطبی، رازی، ابن عطیہ، جو مرضی دیکھ لو، تمام مفسرین نے
ایک ہی معنی کیا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ تو توفی عند الموت کا معنی سمجھو پہلے۔ توفی عند الموت کا مطلب ہے کہ روح کا ظاہری تعلق بھی منقطع، باطنی تعلق بھی منقطع، اور بدن میں حیات بھی نہیں، ادراک بھی نہیں۔ بدن میں حیات بھی نہیں، ادراک بھی نہیں۔ اب جب اس طرح روح نکلی، نہ ادراک باقی نہ حیات باقی، اب یہ حالت کب تک رہے گی؟ فیمسک مقابل ہے یوروسل، اور ارسال اور امساک دونوں آپس میں مقابل ہے۔ جہاں ارسال کو مقید کر دیا، یرسل الاخری الی اجل مسمی، دوسری کو چھوڑتا ہے موت تک۔ اگر مردے کی روح بھی واپس آ جائے تو پھر ارسال اور امساک کا تقابل نہیں رہے گا۔ حالانکہ قرآن میں ممسک مرسل اور یومسک یورسل یہ دونوں مقابل ہیں۔ اب جو ظالم یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر روح آتی ہے، یہ ایسا تعلق ہے کہ بدن میں ادراک پیدا ہو گیا دنیا کا، وہ اس نسکتی کا منکر ہو کے کافر ہے۔ اور یہ ایسی نسکتی ہے کہ 14 صدیوں میں اس کا ایک ہی معنی ہوا۔ اردو میں بھی ایک ہوا، عربی میں بھی ایک ہوا، فارسی میں بھی ایک ہوا، شافعی مفسرین نے بھی ایک کیا، حنفیوں نے بھی ایک کیا، مالکیوں نے بھی ایک کیا، حنبلیوں نے بھی ایک کیا، حتیٰ کہ غیر مجلدوں نے بھی ایک کیا، بریلویوں نے بھی وہی معنی کیا، شیعوں نے بھی وہی معنی کیا۔ معنی سب نے متفق علیہ طور پہ ایک ہی کی ہے۔ تو اب ماشاءاللہ سے پہلے ذرا سمجھو، باقی سب کیا ہے؟ المتوفی۔ اس لیے وہ پکار کے لائق نہیں کیونکہ سنتے نہیں، وہ پکار کے لائق نہیں کیونکہ دیکھتے نہیں، وہ پکار کے لائق نہیں، ان میں ادراک نہیں، ان میں ادراک نہیں۔ اور اللہ ہی متوفی ہے، اللہ یتوفی الانفس، وہاں پر بھی لفظ اللہ کی تقدیم حصر کے لیے ہے۔ اللہ ہی متوفی ہے، باقی سب متوفا ہیں۔ جو متوفا ہو وہ پکارے نہیں سنتا، پکارے سننے والا وہ ہے جو متوفی ہو، فوت کرنے والا ہو، اور متوفا کا معنی فوت ہونے والا۔ الذی، بولو بولو، الذی شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 70% تقریریں اسی رکوع پر مشتمل ہے۔ جہاں بھی حضرت شیخ گئے یہ رکوع لازمی بیان کیا، ان کنتم فی شک من دینی، اگر ہو تم بھی شک کے میرے دین میں، سنو میرا دین کیا ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں اس کو پکارتا ہوں الذی یتوفاکم، جو ذات تمہیں فوت کرتی ہے۔ الذی یتوفاکم کو نہیں بھولنا، یہ مسئلہ الہ بیان ہو رہا ہے دوستو بزرگوں۔ آج کئی ہمارے مولوی حضرات اس غلط فہمی میں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ہاں وہ کہتے ہیں جی یہ مسئلہ تو فروعی ہے اور اصولی مسئلہ جو ہے وہ الہ ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ مسئلہ الہ جو قرآن نے بیان کیا وہ اس کی بنیاد ہی اسی مسئلہ پہ ہے، اسی مسئلہ پہ ہے۔ اور پھر دہرانے کی ضرورت تو نہیں نا آیت الکرسی، آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحیو، الحیو پہلی دلیل، الحیو
پہلی دلیل الحیو۔ بعض مولویوں نے آیت الکرسی پہ کتاب لکھی ہے، پھر بھی کہتے ہیں الحیو، دلیل دے کر بھی کہتے ہیں حیات ممات پر ہوئی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحیو۔ آل عمران میں چلے جاؤ، اللہ لا الہ الا ہو الحیو۔ حامی مومن میں چلے جاؤ، هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین کل شیء ہالک۔ آگے ہاں اس سے پہلے پڑھو ذرا، نکالو قصص۔ ایسی آیت کے آگے پیچھے مسئلہ الہی آ سکتے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ۔ ہاں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ اس سے پہلے بھی پڑھ لو، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر لا الہ الا ہو۔ تھوڑا سا وقف ہے، تھوڑا سا وقف ہے۔ وقف اس لیے دیا کہ مولوی شرم کر، تھوڑا سا رک کے آگے پڑھ، آگے مسئلہ کیا آ رہا ہے۔ لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ۔ ہاں وقف دیا تاکہ تم سمجھ سکو کہ اللہ کے سوا الہ کیوں کوئی نہیں، اس لیے کہ سارے ہالکن۔ اور جب ہر کوئی ہالک ہے تو ہالک الہ نہیں ہوتا، الہ مالک ہوتا ہے۔ ہالک الہ نہیں ہوتا، الہ کون ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے۔ جو ہالک ہو وہ الہ نہیں۔ اور آخری آیت پھر ایک دفعہ دیکھ لو، سورہ نحل میں آیت نمبر 20، اموات غیر احجاء وما یشعرون ایان یبعث۔ آگے آگے آگے، الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد۔ امواتن وہ مردے ہیں، زندہ کوئی نہیں، اور الہ وہ ہے جو مرنے سے پاک ہے۔ جب وہ مردے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ الہ ایک ہے، الہکم الہ واحد۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے یہی مسئلہ شروع کیا، لما تعبدو، لما کیا ہے آگے؟ ما لا یسمع، سما شروع کیا ہے۔ اور پھر سورہ المائدہ میں عیسائیوں کو کہا گیا، او عیسائیوں تم جن کو پکار رہے ہو عیسیٰ اور بی بی مریم، وہ نہیں سنتے۔ افتعبدون من دون اللہ، تعبدون پھر مسئلہ الہ، تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع۔ آگے واللہ واللہ هو السمیع العلیم۔ اللہ ہی سمیع ہے، عیسیٰ سمیع نہیں۔ اللہ ہی سمیع ہے، مریم سمیع نہیں۔ بغیر اسباب کے سنت افتعبدون، وہی مسئلہ الہ۔ یہاں پر یہ ہے، اگر تمہیں شک ہو میرے دین میں، او ملا پیر، ان کنتم فی شک من دینی، تو آؤ میں تمہیں وٹ نکال کے دے دوں، بتاؤں میرا دین کیا ہے۔ اور اگر دین محمد پہ آنا چاہتے ہو تو پھر آؤ، یہ ماننا ہوگا کہ فلا اعبد الذین تعبدون،
حضرت شیخ نے فرمایا، یہ نیچے جواہر القرآن فرمایا لا اعبد لا الہ ولیکن اعبد اللہ الا اللہ، یہ وہی کلمہ طیبہ ہے، الذی یتوفاکم وامرت، اور مجھے حکم ہوا ہے ان اکون من المؤمنین، یہ کہ ہوں میں ایمان والوں سے۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو میرے دین کو مانتا ہے۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو میرے، اور دین کیا ہے کہ نہیں پکارتا میں ان کو جو ابھی دین بیان ہوا ہے، جو متوفا ہیں، میں ان کو پکارتا ہوں جو سب کو موت دینے والا ہے، اور وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو یہ ہے مجھے حکم ان اکون من المؤمنین،